الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک کے 11ویں پارے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس پارے میں ابتدا میں سورہ التوبہ کے کچھ رکوع ہیں، اس کے بعد سورہ یونس مکمل 11ویں پارے کے اندر موجود ہے، اور 5 آیات سورہ ہود کی بھی اسی پارے کے اندر موجود ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے جو مومنین تھے، ایمان والے، ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ جب غزوہ تبوک سے آپ لوگ واپس آئیں گے تو منافقین قسمیں اٹھائیں گے اپنی سچائی کے بارے میں، اپنے جو وہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے اس کے لیے بہانے پیش کریں گے۔ تو مومنین کے لیے حکم ہوا کہ تم ان کی باتوں کا یقین نہ کرنا، اور ان سے کہنا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے احوال جو ہے وہ بیان فرما دیے ہیں، یعنی منافقین جو ہے ان کا پردہ چاک کر دیا گیا اور واضح احکامات ان کے بارے میں نازل کر دیے گئے۔ پھر اسی رکوع کے اندر عرابیوں کا ذکر ہوا کہ وہ لوگ جو دیہاتوں کے اندر رہنے والے ہیں، ان میں جو کفر اور نفاق میں ہیں وہ سخت ہیں، یعنی کفر اور نفاق کے اندر وہ سخت ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں یہ ایک طرح کا ٹیکس ہم پر جو ہے وہ عائد کر رکھا ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں، چاہے ان کا تعلق عرابیوں سے ہو، دیہاتیوں کے ساتھ ہو، وہ لوگ، ان کا یہ خیال ہے کہ جو ہم زکوٰۃ وغیرہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یعنی دو طرح کی جو سوچ ہے اس کا بیان ہوا۔ پھر دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ جو سبقت لے جانے والے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے، یعنی جو لوگ پہلے ایمان لے آئے۔ پھر فرمایا وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جو صحابہ کرام بعد میں جنہیں صحابیت کا شرف ہوا، جنہوں نے بعد میں اسلام کیا، قبول کیا، اور اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہیں۔ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ رب العزت کے جو نبی ہیں ان کے ایسے غلام تھے کہ جن سے رب بھی راضی تھا، اور وہ لوگ اللہ رب العزت سے راضی تھے۔ پھر 10ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک میں جو لوگ نہ جا سکے، ان میں اکثر جو ہیں وہ ایسے لوگ تھے جو نفاق والے تھے، جو منافقین تھے، اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مومن تھے لیکن سستی کی وجہ سے میدان غزوہ تبوک کے اندر شامل نہ ہو سکیں۔ تو ان کی تعداد جو ہے وہ 10 بیان کی جاتی ہے۔ وہ 10 لوگ تھے جو اپنی سستی کی وجہ سے، یعنی ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی، مال بھی تھا، اسباب بھی تھے، لیکن غزوہ تبوک میں وہ شامل نہ ہو سکے، تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو سزا دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے خود کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے، تو اب انہوں نے خود کو یہ سزا دی ہے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نہیں کھولیں گے تب تک یہ خود کو ستونوں کے ساتھ باندھے رکھیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر ان کے لیے احکامات نازل فرمائے اور ان کو جو ہے وہ رہا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مال کے بدلے جنت کا وعدہ کر لیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے، یعنی ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ خالق کائنات کا ہی دیا ہوا ہے۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری یہ جو دولت، جو کچھ بھی ہے یہ خالق کائنات نے دیا ہے، لیکن اللہ کی نہایت شفقت اور مہربانی دیکھیے کہ خود ہی دے کر خود ہی کہتا ہے میں نے ان سے سودا کیا ہے۔ مومنین نے، ایمان والوں سے، اللہ رب العزت نے مومنین سے سودا کر لیا ان کی جانوں کا، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ رب کائنات ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر تیسرے رکوع کے اندر مومنین کی صفات کو بھی بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مومنین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے منع کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد خالق کائنات نے حکم دیا کہ دعائے مغفرت جو ہے وہ مشرکین کے لیے نہ مانگو، یعنی وہ لوگ جو مومن نہیں ہیں، دعا صرف مومنین، مغفرت کی دعا صرف مومنین کے لیے، مومنین کے علاوہ بخشش کی، مغفرت کی دعا کسی کافر اور کسی مشرک کے لیے مانگنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد چوتھے رکوع کے اندر جہاد کی رغبت کے بعد حکم ہوا کہ ایک جماعت کیوں نہ نکلی کہ جو دین کے اندر فکر کرتی، دین کے اندر ماہر ہو جاتی،
اور پھر واپس آ کر اپنے لوگوں کے اندر تبلیغ کرتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ حکم ہو رہا ہے کہ ہر علاقے کے اندر ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے، ایک علماء کی جماعت ضرور ہونی چاہیے کہ جو لوگ اس لیے دور دراز کا سفر کریں تاکہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا ہو سکے۔ جب دین کو سمجھیں تو پھر واپس اپنے ہی علاقے میں آ کر اپنے لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کریں اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ دین سکھائیں۔ اس کے بعد 5ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے منافقین، جب قرآن نازل ہوتا تو منافقین کا ایک رویہ تھا، وہ ایک دوسرے سے کہتے اچھا تو اب قرآن نازل ہوا ہے تو تمہارا ایمان کتنا بڑھ گیا، تو یہ طنزاً ایک دوسرے سے وہ سوال کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی بیان فرمایا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ طنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب قرآن نازل ہو رہا ہے تو تمہارا ایمان کتنا بڑھ گیا۔ دوسرا، جب قرآن نازل ہوتا تو یہ منہ چھپا لیتے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ گمان ہوتا کہ شاید ابھی ہمارے لیے جو ہے وہ احکامات نازل ہو جائیں، ہمارے رویوں پر جو ہے وہ قرآن بات نہ کر لے، تو یہ ان لوگوں کا جو ہے وہ رویہ تھا۔ اس کے بعد اسی کے اندر ایک بڑی خوبصورت آیت قرآن پاک کی جس میں رب کائنات نے فرمایا کہ یہ نبی علیہ السلام یہ ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گنا گزرتا ہے اور یہ تمہاری بلائی کے خواہش مند ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر جو اس امت کا درد تھا اس کے حوالے سے رب کائنات نے ان آیات کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا۔ یہاں پر یہ سورت جو ہے سورہ توبہ اس کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوئی۔ یہ مکمل سورت اسی پارے کے اندر ہے، اس میں 11 رکوعات اور 109 آیات ہیں۔ یہ مکی سورت ہے اور پہلے رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ، قرآن کریم کا جو اعجاز ہے کہ جب کفار سے کوئی بات نہ بن پاتی تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے، یعنی قرآن پاک کا جو اسلوب ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کا جواب ظاہر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کے اندر جو تاثیر تھی اس کا جواب وہ نہ دے سکتے، تو اس کے جواب میں ان کے پاس ایک ہی بات تھی، وہ کہتے تھے یہ جو جادو ہے، یہ تو سری جادو ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد خالق کائنات نے توحید کی بات کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں کے اندر بنایا، پھر عرش پر متمکن ہو گیا۔ اب یہ جو آیت ہے نا، پھر عرش پر متمکن ہو گیا، اس کے بارے میں مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ آیات متشابہات میں ہے کہ عرش پر متمکن ہو گیا، عرش کی طرف القاء کیا، عرش کی طرف توجہ کی۔ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، کیونکہ رب کائنات کے لیے ہم کوئی جہت، کوئی طرف، کوئی محلے کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، اس کی ذات کے لیے ایک طرف بھی جو ہے وہ ہم مقرر نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ وہ عرش پر متمکن ہوا، عرش پر گیا یا عرش پر بیٹھا، اس طرح کی باتیں ہم رب کائنات کے لیے جو ہے وہ کلیئر کٹ بیان نہیں کر سکتے۔ اس کا اصل معنی کیا ہے یہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا وہ رب وہ ہے کہ اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، ابتدا میں بھی پیدا کرنے والا ہے، دوبارہ بھی پیدا کرے گا، یعنی جس نے شروع میں بھی پیدا کیا اور دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرے گا، یہ وہ رب ہے۔ پھر حکم ہوا تھا کہ وہ رب انصاف قائم کرے، مومنین کے لیے اجر اور کفار کے لیے کھولتا ہوا پانی، اس کا بھی بیان ہوا کہ جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے لیے اجر ہوگا، ان کے لیے نعمتیں ہوں گی، ان کے لیے باغات ہوں گے، نہریں جاری ہوں گی، اور جو کفار ہیں ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، کیسا پانی جو منہ کے قریب کرنے سے انسان کا جسم اس کے اندر جو ہے وہ گر جائے۔ اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا وہ خدا ہے کہ جس نے سورج کو چمکتا بنایا، چاند کو روشن کیا، پھر فرمایا رات اور دن کا عدل بدل کر آنا، پھر جو چاند اور سورج ہے اس کی منزلیں طے کی، کس مقصد کے لیے؟ تاکہ سالوں کا حساب ہو سکے۔ یعنی یہ چیزیں بے سود نہیں بنائی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی کاریگری جو ہے وہ ضرور پوشیدہ ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ غفلت برتیں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو ایمان لے آئیں گے ان کے لیے اللہ رب العزت نے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جہاں پر ان کی پکار سبحان اللہ ہوگی، کہ اللہ کی نعمت اتنی ہوں گی کہ ان کی زبان سے سبحان اللہ کا کلمہ جاری ہوگا۔ پھر دوسرے رکوع کے اندر رب کائنات نے فرمایا لوگ جلد باز ہیں، لیکن اللہ رب العزت جلد باز نہیں ہے۔ یعنی لوگ، انسان کی فطرت ہے نا، کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب کائنات نے تخلیق کیا، جنت کے اندر تھے، تو روح جو ہے وہ اوپر سے ڈالنا شروع کی، یعنی پہلے سار میں، پھر آنکھوں میں روح آئی۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو سامنے جنت کے باغات تھے، روح نیچے آ رہی ہے، جب پیٹ تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی۔ ابھی روح جو ہے وہ ٹانگوں کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی،
کہ آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی، یعنی ان پھلوں کو پکڑنے کے لیے، تو رب کائنات نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً جلد باز پیدا ہوا۔ تو انسان جلد باز ہے لیکن رب کائنات جلد باز نہیں ہے، یعنی یہ لوگ جو کفار ہیں یہ بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ لے آئیں وہ عذاب جس کی آپ بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے ساتھ بھی یہ طریقہ کار رواں رکھا کہ فوراً عذاب نہیں آیا، ان کو مہلت دی گئی، ایک مدت دی گئی۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ لوگ تو مطالبہ کرتے ہیں جلد بازی کا، لیکن رب کائنات عذاب نازل کرنے میں جلد باز نہیں۔ پھر رب کائنات نے بیان فرمایا کہ کفار نے قرآن پہ اعتراض کیا تو آقا علیہ السلام نے انہیں اپنی زندگی بطور دلیل پیش کی، یعنی ایک بہت بڑی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، کہ پہلے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی اس کائنات کے اندر مابعوث ہوئے، ان انبیاء علیہ السلام نے یا تو مظاہر قدرت کو یا معجزات کو بطور دلیل پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب مکالمہ ہوا نمرود سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، یعنی مظاہر قدرت کا سہارا لیا۔ اللہ رب العزت کی جو قدرت کی نشانیاں، ان کی دلیلیں جو ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا یا ہاتھ بغل میں ڈالا نکالا تو روشن ہو گیا، لیکن یہی بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی گئی تو آپ نے اپنی ذات کو بطور نمونہ پیش کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تمہیں 40 سال نہیں گزارے؟ اگر میری 40 سالہ زندگی بے عیب ہے تو پھر میں اتنی جلدی، یعنی ایک شخص جو ہے جو اس نے 40 سال لوگوں کے اندر گزارے ہیں اس میں کوئی عیب ہی دکھائی نہیں دیتا، اس شخص کے بارے میں کوئی یہ دعویٰ کرے جی معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے یا یہ ایسا کرتا ہے، یہ جو ہے بعید از عقل بات ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار نے قرآن پر اعتراض کیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ معاذ اللہ خود ہی آپ گھڑ لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ جادو ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو بطور دلیل کفار پر جو ہے وہ پیش کیا۔ پھر تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے مثالیں بیان کی۔ پہلی مثال کشتی کی، کہ جب ہوا کی سمت میں چلتی ہے تو انسان اللہ کا شکر کرتا ہے، اور جو ہے وہ جب کشتی ہوا کی سمت میں چلتی ہے تو انسان جو ہے وہ راحت محسوس کرتا ہے، اس کا سفر آسان ہوتا ہے، لیکن جب طوفان میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر وہ مصیبت میں اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے یہ بیان کی کہ جب بارش نازل ہوتی ہے تو جو سبزہ آتا ہے اس کو غلبے کا یقین ہو جاتا ہے، یعنی بارش ہوئی ہر طرف سبزہ آ گیا، باغات اگتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں تو انسان خوش ہو جاتا ہے، اس کو اپنے غلبے کا یقین ہو جاتا ہے۔ لیکن رب کائنات فرماتا ہے پھر ہم اس زمین کو ایسا کاٹ دیتے ہیں کہ جیسے کبھی اس پر سبزہ اگا ہی نہیں تھا، یعنی اللہ کی قدرت تو دیکھے انسان کہ اس نے جو پلانٹس کا، پودوں کا ایک لائف سائیکل ہے کہ ایک بیج ہم بوتے ہیں وہ تناور درخت بنتا ہے، پھر اس جگہ پر اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کبھی یہاں پہ کوئی پودا تھا۔ یہ انسان اپنی ہی ذات کی مثال ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم پیدا نہیں ہوئے تو ہمارے والدین کے وہم و گمان میں بھی ہماری شکل و صورت نہ تھی، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب دنیا ہمیں بھول جائے گی۔ یعنی آپ دیکھیں ہم اپنی نسل کو دیکھیں، ہم اپنے والد دادا پر دادا تک 2-3 بیڑیوں تک ہم جانتے ہیں، اس کے اوپر ہمارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ کیسے تھے، ان کا اخلاق کیسا تھا۔ یہ چیزیں ہمیں جو ہیں انسان کی عقل سے ختم ہو جاتی ہیں، زائل ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح جیسے لائف سائیکل ہے پودوں کا کہ سبزہ اگتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں، اور انسان کا لائف سائیکل بھی اسی طرح کہ انسان آتا ہے چلا جاتا ہے اور پھر ایسے ہی ہے جیسے تھا ہی نہیں۔ تو انسان کو اس میں غور کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی ذات کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے۔ پھر رب کائنات نے چوتھے رکوع کے اندر اپنی قدرت کے بارے میں بیان فرمایا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے اگر پوچھیں نا کہ کون ہے جو رزق دیتا ہے تو وہ کہیں گے اللہ دیتا ہے۔ کہے اللہ، ان سے پوچھا جائے آسمان و زمین کو تخلیق کس نے کیا تو جواب دیں گے اللہ نے۔ مالک ہے کان اور آنکھیں جو ہیں یہ کس نے دیں تو کہیں گے اللہ نے دیں۔ جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے، وہ کون ہے؟ کہیں گے اللہ ہے۔ کون ہے جو ساری کائنات کے انتظام کار ہے؟ تو یہ لوگ جواب دیں گے یقیناً اللہ ہی ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے معبودوں سے کس نے پہلی دفعہ پیدا کیا؟ آپ کے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو ان میں سے بتاؤ کس نے جو ہے وہ تمہیں پیدا کیا پہلی دفعہ، یا کو دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا؟ تو قطعاً یہ اپنے بتوں کا نام لات، منات، عزا ان کے نام نہیں لیں گے، بلکہ یہ جواب دیں گے یقیناً اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جس نے ہمیں پہلی دفعہ بھی پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ پوچھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھیں کہ تمہارے معبود حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں
یا اللہ رب العزت حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر چیلنج دیا گیا کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ قرآن حق نہیں ہے تو تم اس جیسی کتاب لے آؤ یا کچھ صورتیں ہی لے آؤ اگر تم طاقت رکھتے ہو۔ یعنی ہم یہاں سے ہمیں مشرکین کے نظریے کا پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری نہیں تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کائنات کا وسیع اور اس نظام چلا رہی ہے، لیکن یہ جو بت ہیں 360 جو کعبے کے اندر انہوں نے رکھے ہوئے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ جی اولاد کے معاملے میں مدد کرے گا، یہ دکھوں کے معاملے میں مدد کرے گا، یہ خوشیاں دینے والا ہے، یہ بارش دینے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ فلاں کام کرنے والا ہے۔ انہوں نے اپنی وابستگیاں یا ان کا خیال تھا کہ اگر قیامت کل کلاں قائم ہوگی تو یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہماری جو ہے وہ شفاعت کریں گے۔ تو آج ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ایسی کوئی امیدیں جو مشرکین مکہ بتوں سے لگائے بیٹھے تھے، ہم تو کسی سے نہیں لگائے بیٹھے، کیا ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل ہے یا اس میں کہیں ہم ڈگمگا رہے ہیں، کہیں کسی اور پر ہم جو ہے وہ توکل تو نہیں کیے بیٹھے؟ 5 رکوع میں قیامت کی بات ہوئی کہ جب پوچھا جائے تو کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی ٹھہرے، یعنی قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا نا کہ دنیا میں کتنی عرصہ ٹھہرے تو وہ کہیں گے ایک گھڑی یا دن کا کچھ حصہ۔ جیسے حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے جب نیند طاری کی 100 سال تک سوئے رہے، 100 سال بعد جب اللہ رب العزت نے ان کو بیدار کیا تو پوچھا اے عزیر کتنا عرصہ سوئے؟ تو کہنے لگے باری تعالیٰ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو قیامت کے دن لوگ کہیں گے یعنی قبروں میں ہزاروں سال پڑے رہیں گے، اور جب اٹھیں گے اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ کتنی دیر قبر میں رہے، تو بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہم قبر کے اندر رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، انہیں علم ہوگا کہ یہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ رشتہ ہے، یہ جاننے والا ہے، وہ سارا علم جو ہے وہ قیامت کے دن لوگوں کو ہوگا۔ پھر دنیا کے اندر جو لوگ کہتے ہیں نا جی یہ وہ عذاب لے آئیں جی جس عذاب کی آپ بات کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن جب اس عذاب کو دیکھیں گے تو خالق کائنات فرمائے گا یہ ہے وہ عذاب جس کی دنیا کے اندر تم تکذیب کیا کرتے تھے، جس عذاب کو تم دنیا کے اندر جھٹلاتے تھے، یہ ہے وہ عذاب جس کو تم مانتے نہیں تھے، اب یہ آن پہنچا۔ 6 رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے پھر جو ہے وہ قیامت کا تذکرہ کیا کہ قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آیت درمیان میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب تم اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ جب ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو جائے تو پھر خوشیاں منایا کرو، اور وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ خوشیاں منانا اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، یعنی مال خرچ کر کے جو ہے وہ خوشیاں منانے کا حکم ہو رہا ہے۔ تو مفسرین کرام نے کہا اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے مراد قرآن اور دین ہے، بعض لوگوں نے کہا قرآن اور صاحب قرآن اس سے مراد ہے۔ اگر ہم اس آیت کے مفہوم کو وسعت کے ساتھ دیکھیں تو اولاد کا پیدا ہونا، بیٹے کا پیدا ہونا اللہ کا فضل ہے، بیٹی کا پیدا ہونا اللہ کی رحمت ہے۔ تو جب بھی انسان کو کوئی خوشی ملے تو پھر انسان کو خرچ کر کے جو ہے وہ خوشیاں منانی چاہیے، یعنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ انسان بالکل بند سا ہو جائے، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوں تو انسان کو ان کا اظہار کرنا چاہیے، یعنی اگر اللہ نے مال دیا تو اچھا پہننا چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، اور یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ انسان کچھ جیسے نکالے ہوئے کپڑے پہن لے تو یہ صوفیزم ہے، ایسا صوفیزم نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو تصوف کا امام بھی مانا جاتا ہے، آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ چورا آیا آپ کے پاس جبہ چوری کرنے، آپ کی فیضان نظر جو ہے اس پر پڑی تو وہ اللہ کا ولی بن گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا کا مہنگا ترین جبہ جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے تصوف خود کو گندا مندہ رکھنے کا نام نہیں ہے، اور یہ لوگ جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، بال نہیں کٹواتے اور جوؤں والی سرکار اور فلاں سرکار کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں، ان کا قطعاً نہ دین کے ساتھ تعلق ہے، نہ شریعت کے ساتھ تعلق ہے، نہ ہی ان کا کوئی تصوف کے ساتھ تعلق ہے۔ تصوف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے طریقہ کے مطابق ہو۔ اس کے بعد 7ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت یعنی علم کا بیان کیا، فرمایا پھر اس بیان کے بعد ایک آیت کریمہ اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ ان پر کوئی غم ہے۔ اب یہ ولایت ہے کیا؟ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق، دوستی کا تعلق کہہ لیں، ایک رشتہ، قربت کا رشتہ کہہ لیں، تو یہ ولایت ہے، یہی تصوف ہے۔
پھر دوسرا القاسب حبیب اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ، ہم خانقاہوں کے اندر ولی اللہ ڈھونڈتے ہیں۔ خانقاہ کے اندر ضروری نہیں ہے ولی اللہ، بلکہ اب تو پیشہ ورانہ کام بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے، کہ جو محنت مزدوری کرنے والا، جو شریعت کا پابند ہے، اپنے بیوی بچوں کو رزق حلال کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور رزق الحلال جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر انسان حرام کا لقمہ اپنے جسم کے اندر لے کر جاتا ہے تو یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے انسان کی روحانی ترقی میں۔ یعنی انسان جب رزق حرام کو کھانا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کی روحانی ترقی جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا بیان فرمایا، ایک خوف اور ایک غم۔ خوف اور غم کے بارے میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے اور غم اپنے سے تعلق رکھنے والوں کا ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی جان کا خوف ہے کہ میں جہنم کے اندر نہ چلا جاؤں۔ غم اولاد کا ہو سکتا ہے، غم بیوی کا ہو سکتا ہے، غم والدین کا ہو سکتا ہے، دوسروں کے ذریعے جو پہنچتے ہیں اس کو غم کہتے ہیں، جو اپنی ذات کا ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ اس آیت کے بعد پھر اللہ رب العزت نے توحید کے موضوع کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد 8ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ذکر فرمایا۔ 9ویں رکوع کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان ہوا۔ پہلے بھی کئی دفعہ یہ بیان ہوا ہے اور آگے بھی کئی دفعہ جو ہے وہ اللہ رب العزت حضرت جو موسیٰ علیہ السلام ہے اس کے واقعے کو بیان فرمائیں گے۔ اس کے بعد 10ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا جس قوم پر بھی عذاب آیا وہ تباہ و برباد ہو گئے، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ جی اللہ کا عذاب آ جائے گا، باز آ جائے، وہ لوگ باز نہیں آئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عذاب کے اثرات شروع ہوئے، انہوں نے ان آثار کو دیکھا تو وہ سجدے میں گر گئے، تو رب کائنات نے ان کو معافی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سجدے کو جو ہے وہ قبول فرما لیا۔ یعنی یہ واحد ایسی قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کہ اس قوم پر جو عذاب آ رہا تھا اللہ رب العزت نے اس عذاب کو جو ہے وہ ٹال دیا، کیونکہ اس قوم نے جو ہے وہ استغفار کی اور رجوع کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بارے میں بیان فرمایا۔ 11ویں رکوع کے اندر پھر توحید کی بات ہوئی، فرمایا آپ فرما دیں کہ میں عبادت نہیں کرتے ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی برات کے اظہار فرما دیا، جیسے سورہ الکافرون کے اندر ہے نا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بیان ہوا کہ ان سے کہہ دیجئے میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کو تم عبادت پوجتے ہو، لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کون؟ وہ جو موت دیتا ہے اور وہ جو حکم دیتا ہے۔ ایمان والوں سے کہتا ہے کہ ہو جائیں، ان کے چہرے جو ہیں وہ سیدھے، اپنے چہرے کو سیدھا کر لیں دین حنیف کی طرف، یعنی جو راستہ ہدایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور زمین پر چند لکیریں بنائیں، کچھ ٹیڑھی میڑھی تھیں، ایک بالکل سیدھی، تو آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ یعنی ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ صراط مستقیم جو ہے اس کو اختیار کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی جو عبادت نہ کرو جو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ تمہارا نقصان کر سکتا ہے۔ یعنی یہ جو بت جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ نہ نفع کے مالک ہیں یا نہ ہی یہ نقصان کے مالک ہیں۔ اللہ اگر کوئی تکلیف دینے کا ارادہ کرے تو کون ہے جو اس کو روک سکے، اور اگر اللہ بلائی کا ارادہ فرما لے تو کوئی بھی اس کو یقیناً رد نہیں کر سکتا۔ آخر میں حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی ہم مکی صورتوں کے مزاج کو دیکھتے ہیں تو مکی صورتوں میں جہاں پر عقائد کا بیان ہوا وہاں پر ایک چیز ہمیں ضرور ملتی ہے، وہ صبر ہے۔ کہ نبی علیہ السلام آپ صبر کیجئے، ابھی دیکھیں، آپ ان کو مہلت دیں، اللہ رب العزت کا حکم جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اور تاریخ گویا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، پھر جہاد کے احکامات نازل ہوئے اور کفار جو ہے وہ ذلیل و رسوا اس دنیا کے اندر بھی ہوئے اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے عبرتناک جو ہے وہ سزا موجود ہے۔ اور پھر سورہ ہود کی 5-6 آیات ہیں، لیکن اس کا بیان انشاءاللہ اگلے پارے کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔